زاویار تو یہی سوچ رہا تھا کہ در نایاب صرف حیدر کو لے کے گھر سے بھاگی ہے اور گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں گئی، حتیٰ کہ اپنا موبائل بھی یہیں چھوڑ گئی ہے۔ تو اب زاویار کو لگتا ہے کہ شاید جنید بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم سب گھر والوں نے در نایاب کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، اس پہ بہت ظلم کیا ہے، حیدر کو اس سے دور کر کے در نایاب کی ممتا کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کبھی بھی جدا نہیں رہ سکتی، یہی تو وجہ ہے کہ در نایاب حیدر کو لے کے یہاں سے ہی کہیں دور چلی گئی۔ لیکن بھلا تانیہ سے یہ کیسے برداشت ہوگا کہ زاویار کے دل میں در نایاب کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو؟ تو وہ سوچتی ہے کہ جلد سے جلد کچھ ایسا پلان بنانا ہوگا کہ زاویار کو یقین ہو جائے کہ نہ تو در نایاب خالی ہاتھ بھاگی ہے اور نہ ہی اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے بھاگی ہے، بلکہ اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ تانیہ سوچتی ہے کہ سب کی غیر موجودگی میں مجھے در نایاب کے کمرے کی چیزوں کی تلاشی لینی چاہیے، شاید وہیں سے مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں سب کے سامنے یہ ثابت کر سکوں کہ در نایاب اتنی معصوم نہیں ہے جتنا زاویار اور جنید اسے سمجھ رہے ہیں۔ اب جب وہ در نایاب کی کبرڈ کھولتی ہے تو وہاں ایک گولڈ کا سیٹ اور کچھ کیش نظر آتا ہے، تو تانیہ کے شیطانی دماغ میں پلان بھی فوراً بن ہی جاتا ہے، جس کے لیے ہمیشہ کی طرح وہ جمیلہ ماسی کا سہارا لیتی ہے۔ فوراً جمیلہ کو وہاں بلاتی ہے، تانیہ کا گولڈ کا سیٹ اور وہ کیش اٹھا کے اسے دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اس سیٹ کو کہیں بیچ دو اور یہ ڈبہ بھی کہیں دور پھینک دو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سب میں نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھنا کہ اگر تم نے کہیں زبان کھولی، میں پھنسی، تو میرے ساتھ تم بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ جمیلہ ماسی خوف زدہ تو کافی ہو جاتی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم کرنے جا رہی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک غریب عورت ہے، دل میں لالچ بھی ہے، تو سوچتی ہے کہ چلو میرے تو یہ سب کام ہی آنے والا ہے۔ تانیہ اسے فوراً کمرے سے نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ میری طرف سے عیش کرو۔ اب دوسری طرف زاویار، جسے ابھی تک تو در نایاب کی کبرڈ چیک کرنے کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کے کہنے پر جب چیک کرتا ہے تو وہاں سے گولڈ کا سیٹ اور کیش غائب ہوتا ہے، تو نگار بیگم کو تو موقع مل جاتا ہے در نایاب کو زاویار کی نظروں میں جھوٹی اور لالچی عورت ثابت کرنے کا۔ اسے کہتی ہے کہ دیکھا، تم تو سوچ رہے تھے کہ وہ شاید صرف حیدر کو لے کے اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے گھر سے بھاگی ہے اور خالی ہاتھ گئی ہے، لیکن وہ پوری پلاننگ کے ساتھ گئی ہے، اسی لیے تو سیٹ اور کیش ساتھ لے کر گئی ہے۔ مجھے تو اب خود بھی تانیہ کی بات 100% ٹھیک لگنے لگی ہے، اس در نایاب کا یقیناً کسی کے ساتھ چکر تھا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ شادی سے پہلے ہی اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہو اور اس کے ساتھ ہی شادی کے بعد رابطے میں ہو۔ اپنا موبائل بھی یہاں اس لیے چھوڑ کے گئی ہے کہ ہم نمبر کے تھرو اسے ٹریس نہ کر سکیں۔ اب زاویار کو بھی یہی لگتا ہے کہ اس کی ماں اور تانیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، پھر بتاتا ہے کہ باقی تمام سیٹ تو لاکر میں تھے، لیکن ایک سیٹ یہاں پر موجود تھا، بس وہی لے کر گئی ہے اور باقی کیش۔ تو اس کے فادر پوچھتے ہیں کہ کیش کتنا تھا، تو زاویار بتاتا ہے یہی کوئی 3-4 لاکھ۔ اب بندہ پوچھے یہاں پر زاویار کی عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ ایک عورت جسے اس گھر میں اس سے کہیں زیادہ چیزیں، پیسہ، جیولری، ہر چیز مل رہی ہے، تو وہ ایک سیٹ اور کچھ کیش لے کے آخر گھر سے کیوں بھاگے گی اور کتنے عرصے اس کے سہارے زندہ رہے گی؟ بہرحال نگار بیگم تو جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے زاویار کو جب سوچوں میں گم دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ دیکھ لو، بظاہر یہ در نایاب کتنی معصوم نظر آتی تھی، لیکن اندر سے اتنی ہی چالاک تھی۔ اپنی ماں کی باتیں سننے کے بعد تو زاویار کو اس در نایاب سے شدید نفرت محسوس ہوتی ہے۔ دوسری طرف اب تانیہ تو دن رات ان کوششوں میں ہے کہ کہیں سے کچھ ایسا اسے کلو مل جائے یا ثبوت ہاتھ لگ جائے کہ جس کے بعد وہ زاویار کو دکھائے تو وہ در نایاب کو طلاق دینے میں 1 منٹ بھی ضائع نہ کرے۔ اور وہ سوچتی ہے کہ ایک دفعہ جب زاویار اس در نایاب کو طلاق دے گا تو جنید سے طلاق لینا تو اب میرے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ اب تو جنید کا میرے ساتھ رویہ سب گھر والوں کے سامنے آ چکا ہے، جیسے وہ مجھ سے بیزار رہتا ہے، بات بات پہ لڑتا ہے، تو اسی بات کو میں وجہ بنا کے بآسانی جنید سے خلا حاصل کر سکتی ہوں اور گھر والوں کی نظروں میں بری بھی نہیں بنوں گی۔ اب اتفاق سے تانیہ کے ہاتھ ایک بہت ہی ٹھوس ثبوت لگ جاتا ہے، سمجھو کنواں خود چل کے پیاسے کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور تانیہ کو لگتا ہے کہ قسمت اس دفعہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ دراصل حیدر کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو جاتی ہے اور در نایاب یہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے
کہ وہ ہے بھی ایک انجان جگہ پہ، تو اسے کسی قریبی ڈاکٹر یا ہاسپٹل کا بھی نہیں پتا۔ اب اسے یاد آتا ہے کہ جنید بھائی نے مجھے اپنا فون نمبر دیا تھا، تو فوراً ہی پی ٹی سی ایل سے جنید کا نمبر ڈائل کرتی ہے۔ اب دوسری طرف اتفاق دیکھیں کہ جنید روم میں نہیں ہوتا جبکہ اس کا موبائل وہیں پڑا ہوتا ہے۔ تانیہ جب دیکھتی ہے کہ جنید کے نمبر پہ کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے تو کیوریوسٹی میں آ کے فون اٹینڈ کر لیتی ہے لیکن چپ رہتی ہے، جبکہ دوسری طرف در نایاب تو بولتی چلی جاتی ہے کہ جنید بھائی جلدی یہاں پہنچیں، حیدر کو بہت تیز بخار ہے۔ تانیہ تو یہ سن کے خوش ہو جاتی ہے کہ اچھا تو یہ کھچڑی پک رہی تھی۔ بنا کچھ بولے کال ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے اور نمبر نوٹ کر لیتی ہے تاکہ ٹریس کر کے اس در نایاب تک پہنچ سکے، پتہ چلا سکے کہ یہ کہاں رہتی ہے۔ اور پھر جب جنید پہ شک ہو کہ یہ در نایاب سے سب گھر والوں سے چوری چھپے ملنے جا رہا ہے تو تانیہ سب گھر والوں کو لے کے وہاں چھاپا مارے گی اور دونوں کو ہی رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی۔ جبکہ دوسری طرف در نایاب جب یہ دیکھتی ہے کہ جنید نے تو کچھ کہا بھی نہیں اور کال ڈسکنیکٹ کر دی تو وہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں کسی پریشانی میں نہ ہو یا کوئی آس پاس موجود نہ ہو، پتہ نہیں میری بات بھی سنی ہے یا نہیں۔ اب تو اس کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے تو اسے فوراً اپنی دادی کا خیال آتا ہے۔ اس کا نمبر تو اسے زبانی یاد ہے، دادی کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ حیدر کی طبیعت بہت خراب ہے اور یہ کہ میں چوری چھپے گھر چھوڑ کے بھاگ آئی تھی۔ دادی کہتی ہیں کہ ہمیں تمہاری کارستانیوں کا پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کیونکہ تمہاری ساس اور شوہر یہاں پولیس لے کر آئے تھے اور تمہارا بھائی اس وقت حوالات میں بند ہے۔ نگہت گئی تو ہے اس کی بیل کروانے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ساس اور سسر کبھی بھی تمہارے بھائی کو حوالات سے باہر آنے دیں گے۔ یہ تم نے کیا کیا در نایاب، تمہیں اس طرح سے گھر چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، تمہاری وجہ سے ہم لوگ کتنے پریشان ہیں، تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ تو در نایاب اپنی دادی کو نگار بیگم اور زاویار کی اس رات والی ساری باتیں بتا دیں گی جو در نایاب نے چوری چھپے سنی تھیں، کہ نگار بیگم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اور حیدر کو مجھ سے چھین کے نینی کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر وہ رات کو زاویار کے کمرے میں جا کے اسے کنونس کر رہی تھی کہ صبح اس لڑکی کو طلاق دو اور یہاں سے چلتا کرو، حیدر کی فکر نہ کرو، اس کے لیے بہت بہترین نینی کا بندوبست ہو چکا ہے اور اب پوری زندگی ہم حیدر کو نہ تو اس کی ماں کے بارے میں بتائیں گے اور نہ ہی کبھی ملائیں گے، اور ان لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم پہ کیس کر سکیں۔ تو در نایاب رو رو کے اپنی دادی سے کہے گی کہ اب آپ خود ہی بتائیں کہ کیا میرے پاس کوئی اور راستہ بچا تھا؟ میرے پاس بتانے کا وقت بھی نہیں تھا، مجھے صرف حیدر کی فکر تھی کہ کہیں یہ لوگ مجھے ہمیشہ کے لیے حیدر سے دور نہ کر دیں۔ بے شک مجھے طلاق دیتے ہیں تو دیں، لیکن میں اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی، اسی لیے تو گھر سے بھاگ آئی۔ بہرحال در نایاب کی قسمت ایک حوالے سے تو بہت اچھی ہے کہ یہ تانیہ اور اس کی ساس جب بھی اس کو سب کی نظروں میں برا بنانے کا کوئی پلان بناتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہی کوئی نہ کوئی مدد در نایاب کو پہنچ جاتی ہے، جس کے بعد تانیہ اور نگار بیگم کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ تانیہ کو جب لگے کہ جنید در نایاب سے ملنے جا رہا ہے تو وہ سب گھر والوں کو لے کر پیچھے پہنچے، لیکن وہاں پہنچنے پر پتہ چلے کہ در نایاب تو وہاں پر موجود ہی نہیں، کیونکہ در نایاب جب سنے گی کہ اس کا بھائی اس کی وجہ سے حوالات میں بند ہے تو ہو سکتا ہے اسی وقت حیدر کو اٹھائے اور اپنی دادی کے گھر پہنچ جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی پاسبل ہے کہ جمیلہ وہ سیٹ بیچتے ہوئے پکڑی جائے، جس کے بعد وہ ساری سچائی اگل دے کہ یہ گولڈ کا سیٹ اور کیش تو مجھے تانیہ نے در نایاب کی الماری سے اٹھا کے دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی تانیہ کی تمام کارستانیاں پولیس کے سامنے بتا دے، جس کے بعد گھر والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ در نایاب کو سب کی نظروں میں، خاص طور پہ زاویار کی نظروں میں برا بنانے کے پیچھے دراصل اس تانیہ کا ہاتھ ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا تانیہ کا اصل چہرہ سب کے سامنے آئے گا یا پھر زاویار اس سے پہلے ہی در نایاب کو طلاق دے دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔